السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال نے میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور ساتھ ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ اللہ کا اگر قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ سے گفتگو کرنا چاہتے ہو، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کا قرب حاصل کر لو، اور اللہ سے مناجات کرنا شروع کر لو۔ اب سوال یہ ہے کہ جو نماز فرض ہوئی وہ معراج میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو رب ذوالجلال نے معراج میں بلایا، تو یہ معراج کا جو واقعہ ہے مکے ہی میں پیش آیا، لیکن جیسے ہی نبوت ملی فوراً نہیں، بلکہ کچھ سالوں کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا پہ پہنچتے، وہاں اپنے آپ کو اللہ کی یاد کرنے میں لگاتے، اللہ کا ذکر اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی آپ فکر فرماتے۔ اس کے بعد نبوت ملنے کے بعد یہ 5 نمازوں کے فرض ہونے سے پہلے صرف صبح و شام 2 رکعت پڑھنے کی وہاں آپ کے لیے عادت تھی کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے 2 رکعت اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے 2 رکعت آپ پڑھ لیتے اور اللہ کی عبادت کر لیتے۔ لیکن جب میرے رب نے میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلایا اور اس کا ذکر سورۃ النجم میں فرمایا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى۔ تو یہاں میرے رب نے اپنے نبی کو جو قرب عطا کیا اور اپنے سے جو قریب کیا اس کا ذکر کیا، ثم دنا فتدلى، قریب ہوئے اور قریب ہوئے، فکان قاب قوسین او ادنا، جیسے تیر اور کمان کے درمیان، یہ نیچے جو ہوتا ہے وہ کمان، یہ جو کمان ہے اور نیچے جو دھاگا بنا ہوتا ہے، تو اس کے اور اس کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اتنا سا فاصلہ تھا، فکان قاب قوسین او ادنا، یا اس سے بھی کم۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، میرے رب نے جو کچھ گفتگو کرنی تھی، نہ جبرائیل امین وہاں تھے، نہ کوئی اور فرشتہ وہاں موجود تھا، یہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو میرے رب نے یہ اعزاز بخشا کہ آپ آئیں اور آپ کے لیے ہم یہ قرب عطا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اور حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، اور فلاں 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 کو یہ قرب عطا فرمایا، اور یہ صفات عطا کیے اور یہ اعزازات سے نوازا۔ اللہ رب ذوالجلال نے میرے نبی علیہ السلام کو ان تمام صفاتوں سے مالا مال فرما دیا کہ جائیں آپ ہمارے
بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کے مقام پر فائز ہے، اس لیے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ۔ جی میرے رب نے اتنا قرب عطا کرنے کے بعد یہ نمازوں کا عطیہ عطا کیا، 50 نمازیں، اور یہ ہوتی ہوتی 5 نمازیں ہو گئی۔ اور جب حضرت موسیٰ نے ذکر کیا میری امت جو تھی وہ 2 وقت کی بھی پڑھتی نہیں تھی، اس لیے آپ جائیں اور کم کر کے آئیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے، اس لیے کہ اللہ رب ذوالجلال نے جو الفاظ بیان فرمائے ہیں اسے سننے کے بعد پھر مجھے واپس جانے کے لیے نہ ہمت ہوتی ہے اور نہ مجھے اب جانے کے لیے طبیعت آمادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ کی امت کا امتی 5 وقت پڑھ لے گا تو اسے 5 نماز پڑھنے کا ثواب دے دوں گا۔ جب یہ بات ہو گئی ہے اور 50 نمازیں پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے تو میں جاؤں تو کیسے جاؤں؟ اس لیے اب میں جا نہیں سکتا، انہی 5 نمازوں کو بطور عطیے کے لے کے اللہ کے رسول علیہ السلام یہاں دنیا میں تشریف لائے۔ جی ہاں، وہاں یہ بتایا نہیں گیا تھا کہ یہ فجر کی نماز ہے، یہ ظہر کی نماز ہے، یہ عصر کی نماز ہے، یہ مغرب کی نماز، یہ عشاء کی نماز، یہ ان کا وقت یہ ہے اور ان کی رکعتیں یہ ہیں، یہ کوئی تذکرہ نہیں، صرف 5 نمازیں اب آپ کے امت پہ فرض ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور یہ تذکرہ کیا کہ یہ فجر کی نماز ہے اور یہ 2 رکعت ہیں، اور یہ ظہر کی نماز یہ 4 رکعت ہیں، یہ عصر کی نماز یہ 4 رکعت، اور یہ مغرب کی نماز 3 رکعت، عشاء کی نماز 4 رکعت، یہ ساری تعداد حضرت جبرائیل امین کے ذریعے میرے رب نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں پہنچایا۔ اس کا وقت بھی بتا دیا کہ یہ اول وقت ہے، آپ یہاں پڑھیں، اور پھر آخری وقت یہ ہے، اور درمیانی وقت میں اب کوئی بندہ سوچتا ہے کہ ظہر کی نماز جماعت سے نہیں ملی، اب اس کے بعد اگر نماز پڑھوں تو وہ قضا نماز ہو جائے گی۔ بعض ہمارے احباب یہ سوچتے ہیں کہ اگر مجھے جماعت سے نماز نہیں ملی، اب اس کے بعد اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو وہ میرے لیے قضا ہو جائے گی۔ اس طرح کی سوچ ہمارے بہت سارے احباب رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حضرت جبرائیل امین آئے، فجر کی نماز کا اول وقت آپ نے وہاں متعین کیا کہ یہ ہے صبح صادق کے بعد سے آپ یہاں سے فجر کی نماز پڑھیں، اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے آپ یہ نماز ادا کر لیں۔ اسی لیے احناف کے پاس سورج روشن ہونے کے قریب قریب آپ اتنا پڑھیں، اتنے وقت میں کہ اگر نماز میں کسی طرح کا فساد پیدا ہو جائے تو پھر دوبارہ اسے اسی ڈھنگ کے ساتھ پڑھ سکیں، اتنا وقت رکھ کر آپ فجر کی نماز ادا کریں۔ حضرات شوافی اور دوسرے ائمہ کے پاس اول وقت میں فجر کی نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ جیسے ہی یعنی صبح صادق ہو گیا تو آپ فجر کی نماز ادا کر لیں۔ تو اب یہ یعنی آپ اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ وقت میں بھی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اس وقت میں بھی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ تو آپ کی پسند کی بات ہے، آپ کے لیے جیسے موقع ہو، جس مسجد میں جو جماعت کے لیے وقت متعین کیا گیا ہو آپ شوق سے جائیں، نماز ادا کریں، وہاں آپ کے لیے نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ اور ان چیزوں میں پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے کہ مجھے اول وقت میں پڑھنا ہے یا مجھے آخری وقت میں پڑھنا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ پڑھنا اس وقت میں ضروری ہے۔ اب ظہر کی نماز کا ابتدائی وقت بھی بتایا اور انتہائی وقت بھی بتایا کہ یہ پورا وقت ہے۔ اب عصر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ اب آپ کے پاس موبائل ہے، آپ آسانی کے ساتھ
یہ جو سافٹ ویئر بنے ہوئے ہیں ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت کہاں سے شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا، عصر کی نماز کا وقت کہاں سے شروع ہوگا کہاں ختم ہوگا۔ آپ کے لیے بآسانی یہ ساری چیزیں دستیاب ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں نماز پڑھنے کا جذبہ ہو، نماز کو قضا کر لینے کا یہ شوق نہ ہو، بلکہ نماز ادا کرنے کا شوق اپنے دل میں پیدا کرے، اور یہ نہ سمجھے کہ مجھے تو صرف جمعے کی نماز ادا کرنا ہے یا مجھے عید کی نماز ادا کرنا ہے، دوسرے نمازیں مجھے اتنا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ میں یہ نماز ادا کروں تو بھی چلے گا، نماز ادا نہ کروں تو بھی چلے گا۔ بعض احباب آ کے مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ اتنا پکا مسلمان نہیں ہو۔ میں نے پوچھا پکا مسلمان نہ ہونے کی بات یہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اتنا نمازی نہیں ہوں حضرت، اتنا نمازی نہیں ہوں۔ تو نمازی نہ ہونا یہ پکا مسلمان نہ ہونے کی علامت ہے؟ یا میرے اللہ، ارے ہم نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا اور گواہی دے دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب یہ نہیں کہیں گے کہ وہ پکے مسلمان ہیں، داڑھی چھوڑے ہیں، وہ پکے مسلمان ہیں، جبہ پہنتے ہیں، وہ پکے مسلمان ہیں، یہ پگڑی اور امامہ یہ ٹوپی پہنتے ہیں۔ نہ، یہ صورت و شکل سے نہیں، یہاں سے مسلمان بنتا ہے۔ اگر ہم نے اقرار کر لیا اپنی زبان سے اب ہم کو نماز ادا کرنا ہی ہے، حرام کاریوں سے بچنا ہی ہے۔ اگر کوئی گناہ مرتکب ہو گیا ہم سے، یا یہ ہے کہ گناہ سرزد ہو گیا، ہم انسان ہیں، اللہ رب ذوالجلال نے معافی رکھی ہے، جی ہاں توبہ رکھی ہے۔ اگر ہم سے کچھ غلطی ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں آئے، یہ نہیں ہے کہ ہم مصر ہو جائیں اور اسی پہ اڑے رہیں، گناہ پہ گناہ، ڈر نہیں خوف نہیں، بعد میں دیکھیں گے خبر میں جا کے، یا یہ ہے کہ بوڑھے ہو جانے کے بعد میں دیکھیں گے، اب مسجد کا رخ کر لیں گے، مسجد پکڑ لیں گے، اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے میرے اللہ، نہیں، جیسے ہی بالغ ہو گئے نماز فرض ہو گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے آپ کی اولاد، اب نماز کی عادت ڈالو، اسے کہتے رہو بیٹا نماز پڑھو نماز پڑھو، اور جب 10 سال کی عمر پہنچ جائے، ابھی بالغ نہیں ہوا، نماز پڑھنے میں سستی کرتا ہے، نماز پڑھنے میں کاہلی کر لیتا ہے اور نماز پڑھنے کا وہ شوق نہیں ہے، ہلکی سی مارنے کا بھی حکم دے دیا میرے نبی نے۔ اولاد کو مارنا نہیں ہے، پیار سے پیش آنا ہے، محبت سے پیش آنا ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھ رہے، ہلکی سی مار دیا، چل نماز کے لیے، کہاں جا رہا ہے؟ کیوں نماز نہیں پڑھتا؟ شوق لے کے آ، نماز پڑھ۔ اپنی اولاد کو نماز کے لیے ترغیب دینا یہ باپ کی بھی ذمہ داری ہے، ماں کی بھی ذمہ داری ہے۔ بولنا ہمارا کام ہے، تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہدایت دینے کی ذمہ داری میرے رب کے ذمہ ہے۔ ہماری پوری کوشش ہو کہ ہماری اولاد جہنم کی آگ سے بچ جائے، جہنم کا ایندھن نہ بنے، وہاں عذاب پانے والا نہ بنے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ ہم اپنی اولاد کو جہنم کے ایندھن سے بچائیں، اس کی فکر ہر ایک باپ کو ہونی ہے، ہر ایک ماں کو ہونی ہے، اس کی تو فکر کریں گے۔ اولاد کو یہاں نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں گے۔ اب یہاں بڑے بھی جن کو اللہ نے اب یہاں عقل سلیم دے دیا، بعض احباب سوچتے ہیں میں تو یہاں ورکشاپ میں کام کرتا ہوں، ہاتھ کو گریس لگ جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں لگ جاتی ہیں، اب میرے کپڑے بھی یہ ہیں۔ یاد رکھیں اگر پختہ عزم ہو، ارادہ ہو کہ مجھے کسی بھی حال میں نماز ادا کرنا ہی ہے، چھوڑنا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں گی، آپ کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا، آپ کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے
کہ یہ الرحمان صاحب جو ہمارے سے ملاقات ہوئی تھی ان کی نیو یارک میں، انہوں نے کہا جب سے مسلمان ہوا ہوں میں نماز نہیں چھوڑتا، نماز پڑھنے کی پوری فکر کر لیتا ہوں، چاہے ہوائی جہاز میں ہو، چاہے ہوٹل میں رہوں، جہاں بھی رہوں نماز ادا کر لیتا ہوں، اس لیے کہ بڑی مشکل سے مجھے ایمان ملا ہے۔ اگر میرا اللہ مجھے ایمان کی توفیق نہ دیتا تو میں نماز کہاں پڑھ سکتا تھا؟ مجھے ایمان کی دولت سے میرے اللہ نے مالا مال فرمایا ہے، اور میرے رب کی بارگاہ میں جب مجھ سے سوال ہو تو میں کیا جواب دوں؟ اس لیے میں نماز برابر وقت پر پڑھ لینے کی پوری کوشش کرتا ہوں، اور جب کوشش کرتا ہوں میرے لیے میں راستہ بن جاتا ہے اور میں نماز ادا کر لیتا ہوں۔ تو اسی طرح اگر ہمارے بھائی جو یہاں ورکشاپوں میں کام کرتے ہیں یا گیراجوں میں کام کرتے ہیں، اور اگر وہ پریشان ہے کہ میرے ہاتھ میں گریس لگ جاتا ہے، جتنا نکلا اتنا آپ نے صابن رکھ کر پاک کر لیا، اور کپڑے تھوڑے سے اس کام کے لیے الگ، نماز کے لیے الگ رکھ لیے، پہن کے آ گئے، نماز ادا کیے اور چلے گئے۔ نماز آپ شوق سے ادا کر رہے ہیں، جذبے سے آپ ادا کر رہے ہیں، یقین مانیے کہ میرا اللہ اسی نماز کو پسند کرے گا۔ وہاں کام چل رہا تھا، اب نماز کا وقت آ گیا، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ کام ہوگا نہیں، جی ہاں یقیناً اس کام میں اللہ برکت دے گا، اور یہ جو کاموں میں پریشانی ہے، میرے ذہن میں الجھن ہے، یہ دور ہو جائے گی اور میرا کام آسان ہو جائے گا۔ نماز پڑھوں گا تو سکون پیدا ہو جائے گا۔ جب کبھی بھی ہم سفر میں رہتے ہیں اور نماز کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ اب نماز کیسے ادا کریں، اور جیسے ہی ہم نے نماز ادا کر لیا دل مطمئن ہو جاتا ہے، سکون پیدا ہو جاتا ہے، واہ میرے اللہ آپ نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے دی۔ اگر یوں ہی ہم نماز چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتے تھے، لیکن آپ نے توفیق بخشی، اس لیے ہم ماشاءاللہ نماز ادا کر لیے، دل بڑا سکون پا لیتا ہے، اور ایک اپنے اندر عجیب سی کیفیت پاتے ہیں کہ میرے اللہ نے نماز ادا کرنے کی توفیق بخشی۔ ہم اور آپ پختہ ارادہ کرنا ہے کہ مجھے کسی بھی حال میں نماز ادا کرنا ہے۔ اب یقین مانیے جتنے یہ پھسے بہانے ہوتے ہیں اور یہ اندر سے سستی کاہلی پیدا ہوتی ہے، خود بخود دور ہو جائے گی۔ کیوں؟ میرے رب کا کال آ گیا۔ اگر کسی مالدار نے کہا آئیے ہم پیسے دیں گے، اب ساری سستی دور، پاؤں میں درد ہو وہ بھی دور، اور پیٹ میں درد ہو وہ بھی دور، جا کے کیوں میں کھڑے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ پیسے مل رہے ہیں، اب مجھے پیسے لینا ہے۔ میرا رب مجھے اور آپ کو جنت دینا چاہتا ہے اور جنت عطا کرنے والا ہے۔ یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ ایسے نوجوان جو رات میں اچھے تھے، ہم نے ملاقات کیے، صبح میں خبر پہنچ گئی فجر کی نماز میں حضرت فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، میں بھی تعجب میں پڑ جاتا ہوں، رات میں ہی مجھ سے ملاقات کر کے گئے تھے، اب یہ اچانک کیسے خبر آ گئی؟ کیا ہوا؟ کہا سینے میں ذرا درد ہوا، پتہ نہیں کہ پھر اچانک ان کی وفات ہو گئی۔ ہاسپٹل کو بھی لے کر جا نہیں سکے، راستے ہی میں وہ ہمارے یہاں کار میں ہی دم توڑ دیا۔ حضرت موت کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں ہے، اس لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ میں بال پک جانے کے بعد، بوڑھا ہو جانے کے بعد مسجد کا دروازہ پکڑ لوں گا، اب وہاں مسجد آنا جایا کروں گا، اب اس عمر میں نماز پڑھنا نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ کب موت آ جائے گی پتہ نہیں، کل وہاں اللہ کے یہاں رسوائی ہو اور اللہ کے یہاں دھتکار دیے جائیں، اللہ اکبر، اس سے زیادہ رسوائی کوئی اور رسوائی نہیں ہوگی۔ نماز کس کے اوپر یہ پریشانی اور یہ سستی کا سبب بنتی ہے؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ یہ جو منافق ہیں ان پہ نماز بڑی بھاری نظر آتی ہے۔ اب اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، نماز کا شوق نہیں ہے، تو اسی فہرست میں ہم بھی ڈال لیں کہ شاید ہم بھی منافق ہیں، اس وجہ سے ہمیں نماز پڑھنے میں اتنا زیادہ شوق نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنے دل میں یہ شوق لا لیا کہ اللہ سے سرگوشی کرنے کا وقت آ گیا ہے، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ
باندھ لیا، ثنا پڑھ لیا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں نماز میں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، جیسا مالدار کے پاس جا کے آپ بہت اچھے ہیں، واہ آپ کی بڑی تعریفیں ہم نے سنی ہے، وہ کہاں بھی ہم جائیں آپ ہی کا نام چلتا ہے، اور آپ کے یہ جو کام ہیں وہ ہمارے کانوں میں پڑتے رہتے ہیں، تعریف کرتے ہیں جا کے۔ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آ کے ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، وہ جھوٹی تعریف ہو سکتی ہے، یہ سچی تعریف ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا، ایک عالم نہیں کئی ایک عالم، سب عالموں کا پالنہار اللہ ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک بھی ہے، وہاں بدلہ دیا جائے گا، اس زندگی کا حساب و کتاب ہوگا، اور وہاں جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، تو اس دن کا مالک اللہ ہے۔ جب ان تمام صفاتوں کے حامل آپ ہیں تو ہم اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرنی، تیری ہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی اور نہیں، صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور اگر زندگی میں کوئی چیز پیش آ گئی، پریشانی آ گئی، زندگی میں مصیبت آ گئی، اور زندگی میں ہمارے لیے مال کی پریشانی لاحق ہو گئی، کس سے مدد مانگیں گے؟ اللہ سے اقرار کرتے ہیں ایاک نستعین، اے اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تو ہی ہے میرا، تیرے علاوہ کوئی اور نہیں میرے اللہ، تیرے علاوہ کوئی اور میرا محافظ نہیں، تو ہی ہے میرا اللہ۔ جب پوری دنیا بھی مخالف ہو جائے میری مدد کرنے والا تو ہے، جب سارے راستے بند ہو جائے راستے کا کھولنے والا تو ہی ہے۔ میرے نبی کی کس نے حفاظت کی جب وہ غار ثور میں تھے؟ حضرت ابوبکر نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ دشمن آ گیا ہے، صرف یوں جھک کر دیکھے، صرف جھک کر دیکھے ہم نظر آ جائیں غار میں۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابوبکر اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نبی کا ایمان تھا، یہی ایمان ہم میں سے ہر ایک کے دل میں ہونا ہے۔ جب آزمائش اپنی انتہا کو پہنچ جائے اور پوری دنیا ہماری مخالف ہو گئی ہے اور کوئی ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اس وقت پر بھی ہماری زبان سے یہی نکلنا ہے کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، جتنی دشمنی کر لینا چاہتے ہو کر لو، اس لیے کہ جب میرے دل میں اللہ بسا ہوا ہے تم کیا مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو۔ ہے یہ ایمان ہمارا؟ آج ہمارا ایمان بڑا کمزور پڑ جاتا ہے، ایک بلی گزر جاتی ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں، اور اندھیرا ہو اور سائے سے ہم ڈرنے لگتے ہیں، اگر الو آ کے بیٹھ جائے گھر پہ اب وہ ہم کو ڈرانے لگتا ہے کہ اب برباد ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا ایمان؟ میرے نبی فرماتے ہیں ان اللہ معنا، ابوبکر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ایمان ہمارے دل میں لانے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں منافق بھی نبی کے دور میں پہلی صف میں آ کے نماز پڑھنے لگتے تھے، پہلی صف میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ہماری منافقت نہ کھل جائے، اور اندر سے جو ہم کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں اسلام کو، ہماری پول نہ کھل جائے، اس وجہ سے پہلی صف میں آ کے کھڑے ہو جاتے۔ جی لیکن آج ہمارا حال یہ ہے،
کہ ہم بہت سستی کاہلی، نماز کا وقت آتا ہے چلا جاتا ہے، ہم کو فکر ہی نہیں ہوتی۔ آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہ ارادہ کر کے جائیں کہ یا میرے اللہ، حالت جیسی بھی ہو، آج سے جو کچھ اب تک ہوا سو ہوا، لیکن آج سے تیرے گھر میں بیٹھ کر میں یہ پختہ آپ کی بارگاہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ موت تک اب نماز نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ارادہ میری بارگاہ میں، میری اللہ کی بارگاہ میں کر لیں، انشاءاللہ اللہ توفیق دینے والا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ہمیں اپنے دین کو جگانے کی ضرورت ہے، زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت آتا ہے چلا جاتا ہے، بہت سارے احباب یہاں آتے ہیں، میں نماز کے لیے بلاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ حضرت ابھی نماز نہیں پڑھ سکوں گا۔ اب میں سمجھ گیا کہ بیچارہ ناپاک ہے، اس وجہ سے نماز بھی ادا نہیں کر سکتا۔ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے میرے دفتر میں آتے ہیں، اور جب نماز کا وقت ہو تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں، اس لیے کہ میرا کام اتنا ہی ہے، ان کو زبردستی پکڑ کے لا کے صف میں نہیں کھڑا کر سکتا۔ میرا کام یہ ہے کہ میں دعوت دوں، ان کو بلاؤں، تو وہ مجھے یہ جواب دیتے ہیں، یہ جو میں کا جو حقلہ پن ہوتا ہے، اس سے ہی مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جی ہاں اب یہ ناپاک ہیں، نماز ادا نہیں کر سکتے، اس وجہ سے یہاں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھنے سے قاصر ہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ جو سورہ فاتحہ ہے جو ہمیں نماز میں پڑھنے کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے اپنے نبی کے ذریعے سکھایا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ایک دفعہ نبی کی بارگاہ میں تھے، نبی کی بارگاہ میں آپ نے کچھ آواز سنی، ہلچل سنی آسمان میں، تو ایک دروازہ کھلا۔ حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ آسمان میں دروازہ کھلا، اللہ کے رسول علیہ السلام سے ذکر کیا حضرت جبرائیل امین نے کہ یا رسول اللہ، آسمان کا یہ دروازہ اب تک کھلا ہوا میں نے کبھی نہیں پایا، میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اس دروازے کو کھلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ نکلا، حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتہ پہلی دفعہ اس دروازے سے آسمانوں سے زمین پہ اتر رہا ہے۔ اب تک اس کا ٹھکانہ آسمانوں پہ تھا، لیکن کبھی زمین پہ اسے اترنے کا رب کی طرف سے آرڈر نہیں تھا۔ آج یہ اتر رہا ہے، اس کے پاس دو چیزیں ہیں، وہ لے کے آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ اب آیا، حاضر ہوا، سلام کر کے حاضر ہوا فرشتہ۔ حضرت جبرائیل امین کے موجودگی میں فرشتے نے کہا، دو چیزیں آپ کی امت کے لیے رب نے عطا کیا ہے، وہ دو چیزوں میں سے ایک چیز سورہ فاتحہ ہے، اور دوسری چیز سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں ہیں، جسے خواتیم آخر البقرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ میں نے پڑھ لیا، آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کو بھی یاد کر لیں، اور یہ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کو بھی یاد کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے دو نور اللہ رب ذوالجلال نے عطا کیا، ایک نور سورہ فاتحہ ہے تو دوسرا نور یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں۔ اگر ہم اسے پڑھ لیں
یقیناً ہماری زندگی میں بھی، ہمارے چہرے میں بھی، ہماری آنکھوں میں بھی، ہماری زبان میں بھی، ہمارے دل میں بھی، ہمارے دماغ میں بھی نور پیدا ہوگا۔ اگر ہم اپنے آپ کو نورانی بنانا چاہتے ہیں کہ گھر میں جائیں، بیوی پوچھنے لگے واہ حضرت آپ کا چہرہ تو آج بڑا چمک رہا ہے، کیا کر کے آئے ہیں؟ کہیں کہ میں نے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں اور سورہ فاتحہ پڑھ کے آئے ہوں، اس وجہ سے اللہ نے یہ نور عطا کیا ہے۔ حضرت بلال حبشی کالے کلوٹے تھے۔ حبشی کے معنی یہ ہیں کہ جتنے بھی افریقن ملک کے لوگ جو ہوتے ہیں کالے کلوٹے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ چہرے کا کالا ہونا یہ اصل نہیں ہے، یہ دل کا نورانی ہونا یہ اصل ہے۔ اگر تمہارا دل نورانی ہو گیا، نور سے منور ہو گیا، اس سے بڑھ کر کوئی اور مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھیں ہاں یہ بڑے گورے حضرت ہیں، وہ فلاں صاحب ہیں، کوئی معنی نہیں ہے۔ اگر دل کالا ہو، چہرہ ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، اور یہ دل منور ہو ایمان سے، اللہ کے رسول کی محبت سے، اس سے بڑھ کر کوئی اور دولت ہمارے لیے میسر نہیں ہوگی۔ آج میں بھی اور آپ میں سے ہر ایک بھی یہ وعدہ کر کے اٹھے کہ یا میرے اللہ، آج سے جتنی نمازیں میری زندگی میں قضا ہو گئی ہیں، ہر نماز کے ساتھ میں اسے قضا کرتا چلا جاؤں گا، اور میری زندگی میں کوئی نماز نہ چھوٹے، اس طرح کی عادت پیدا کر لوں گا، اور آگے چل کر پوری نمازیں پڑھنے کا عادی بن جاؤں گا۔ یہ رب کی بارگاہ میں عہد کر کے اٹھے، جب جا کر ہی ہم کامیاب ہوں گے۔ بہانے بنا بنا کے نمازوں کو چھوڑنے کا ہم کام نہ کریں، بلکہ ہم یہ پختہ عزم کر لیں کہ یہ ایمان اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اگر ہم کو بھی اللہ ایمان سے محروم کر دیتے، پتہ نہیں کہ میں بھی کہاں جا کے گھنٹی بجا بجا کے رہا کرتا تھا، پتہ نہیں، اور میری حالت کیا ہوتی تھی پتہ نہیں۔ میرے رب نے مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، تو اس لیے میں وحدانیت کا قائل ہوں، وحدانیت کا اقرار کرنے والا ہوں۔ میرے رب نے مجھے توفیق دی، اس وجہ سے میں اپنے نبی کی رسالت کو قبول کر رہا ہوں اور آپ کی شریعت مطہرہ پہ عمل پیرا ہوں۔ یہ اگر ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اقرار کر لیا اور اس پر ہم خوش بھی ہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ کے مطابق ہم عمل کرنے والے بن گئے، ہم یہاں بھی کامیاب، اور آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے، لامحدود، یہاں تو 60 ایئر 70 ایئر۔ ابھی ایک صاحب آئے تھے، کہنے لگے کہ حضرت 115 سال کے ہیں ہمارے نانی صاحبہ، اب تھوڑا سا بیمار ہو گئے ہیں، اب تک صحت مند تھے، تھوڑا سا بیمار ہو گئے، اب گھر میں سب پریشان ہیں کہ 115 سال ہو گئے ہیں، کب سیٹی ماریں گے، ان کے الفاظ تھے، پتہ نہیں ہے۔ تو اب ہماری بات تو یہ ہے کہ عمر زیادہ ہو گئی، 100 کی راس ہو گئی، تو دیکھنے لگتے ہیں بہت لمبی عمر پا گئے ہیں، کیا قصہ ہے، اب تک گئے نہیں ہیں، خبر تو انتظار کر رہی ہے۔ یا میرے اللہ، ہماری حالت تو یہ ہے، لیکن آخرت کی زندگی لامحدود زندگی، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی، اس لیے اگر ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور وہاں سرخرو ہو گئے، اس سے بڑھ کر نہ میرے لیے کوئی اور کامیابی ہو سکتی ہے، نہ آپ کے لیے کوئی اور کامیابی ہو سکتی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب ذوالجلال ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 1 نومبر کی تاریخ ہے۔ 1 نومبر جو ہے ہمارے اس ریاست کے بننے کی تاریخ ہے، اسی لیے کرناٹکا راجیہ کے نام سے اس کو ہم یاد کرتے ہیں، یا کرناٹک ہبا کے نام سے بھی ہم اس کو جانتے ہیں۔ 1940 پر 7 میں ہمارا یہ ملک آزاد ہوا، تو 1950 پر 6 میں زبانوں کی بنیاد پر، جیسے تمل ہے، ملیالم ہے، کنڑا ہے، اور اسی طرح
دوسری جو زبانیں ہیں تیلگو ہے، بہت ساری زبانیں، تو زبانوں کی بنیاد پر ریاستوں کو بنایا گیا ہمارے اس ملک میں. یہ تمل ناڈو ہے، یہ آندھرا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس طرح سے. اور ہماری جو یہ ریاست ہے اس کو پہلے 1950 پر 6 میں ریاست میسور کے نام سے منسوب کیا گیا تھا، اور 1970 پر 3 میں اس ریاست کو کرناٹک کا نام دیا گیا، چونکہ یہاں کے اکثر باشندے کنڑا زبان کو بولنے والے تھے، تو اس ریاست کو کرناٹک کا نام دیا گیا. تو اب یہ 1 نومبر آج کی تاریخ ہے. ماشاءاللہ، چونکہ زبان جو بھی ہو، کنڑ زبان ہو، ملیالم ہو، تیلگو ہو، تمل ہو، اور ہمارے پشتون زبان ہو، یا کشمیری زبان ہو، یا ادھر بنگالی زبان ہو، جتنی زبانیں ہیں، یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ان کی زبان ہے. بعض احباب سوچتے ہیں کہ ڈبے میں کنکرے ڈال کے ہلاتے ہیں تو اس کی جو آواز آتی ہے وہ ان کی زبان، اس طرح مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. نہ، ہر زبان پیاری زبان ہے، اور یہ ساری زبانیں اللہ کی بنائی ہوئی زبانیں ہیں. یہ اردو بولتے ہیں، وہ انگریزی بولتے ہیں، وہ تمل بولتے ہیں، وہ تیلگو بولتے ہیں، سب زبانیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. لیکن جب ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن دل ہی دل میں ہم اللہ کی بارگاہ میں پکارتے ہیں، الفاظ میں نہیں اپنے اندر پکارتے ہیں، میرا رب وہ بھی سن لیتا ہے، میرا رب وہ بھی پورا کر دیتا ہے، اس لیے کہ میرا بندہ اندر سے پکار رہا ہے. تو یہ ساری زبانیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. کسی بھی زبان سے ہم کو نہ تو نفرت کرنا ہے، لیکن یہاں اس کرناٹک میں رہنے والے کنڑ زبان بولا کرتے تھے، تو اس ریاست کو مختص کیا گیا. وہاں بیلگام سے لے کے یہاں تک بڑا لمبا علاقہ ہے. تو ماشاءاللہ ہم سب آج خوش بھی ہوں کہ اللہ نے ہمارے لیے یہاں زندگی گزارنے کا موقع دیا. اللہ کا گھر بھی بنا ہوا ہے، یہاں اذانیں بھی ہو رہی ہیں، یہاں ہم نماز بھی ادا کر رہے ہیں. یہ اللہ ہی کا شکر ہے کہ ہم اپنی عبادت بغیر کسی پریشانی کے اور بغیر کسی ڈر کے آسانی سے آ کے ادا کر رہے ہیں. اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. ایک تو وہ دن بھی گزرے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے بھی چھپ چھپ کے نماز ادا کرنا پڑتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیزار ہو کر دوسری طرف جا رہے تھے، ایک ساتھی ملے، کیوں نہیں، آؤ آپ اپنے عبادت کرو، میں آپ کا کفیل ہوں، ذمہ دار ہوں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. حضرت ابوبکر آئے تھے. جب وہ قرآن پڑھتے تھے دشمنوں کو وہ بھی برداشت نہیں ہوا. حضرت ابوبکر سے کہا آپ آہستہ پڑھیں، آپ کی آواز گھر سے باہر نہ آئے. اللہ رب ذوالجلال کا شکر ہے کہ اللہ کے اس گھر میں بھی اوپر ہمارے بچے اچھا قرآن پڑھ کے قرآن کے حافظ بن رہے ہیں، اور ہماری بچیاں بھی یہاں آ کے قرآن حفظ کر کے قرآن کی حافظہ بن رہی ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، مشکات پڑھ رہے ہیں، بخاری پڑھ رہے ہیں، تفسیر جلالین پڑھ رہے ہیں. یہ سب اللہ ہی کا فضل ہے، اللہ ہی کا فضل ہے. دشمن ہاں کوشش کرتا ہے کہ مدرسوں کو بند کر دیں، مدرسوں پہ آنچ آ جائے، اس بات کی کوشش کر رہا ہے. لیکن ہم اللہ کا شکر بجا لائیں کہ ہمارے رب نے ہمیں اپنی عبادات کو سکون سے ادا کرنے کی توفیق بخشی ہے. پتہ نہیں کہ آنے والے وقت میں ہمارے لیے کیا حالات ہوں گے، ہماری اولاد کن حالات کا سامنا کرے گی پتہ نہیں. لیکن دعا کریں کہ اے میرے اللہ ہماری اولاد کو بھی مرتے دم تک ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب مل کر جنت میں جانے والے بنیں، اس کی توفیق عطا فرما. اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں اجتماعی نکاح ہو رہے ہیں، اس لیے کہ مہینے کی پہلی جمعہ ہے. جیسے ہمارے یہاں کی ایک عادت ہے، ہر مہینے کی پہلی جمعہ میں حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ نکاح ہو جائیں. اللہ کا بڑا فضل کہ آج کے اس جمعے بھی نکاح ہونے جا رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اگر وقت ہو تو ضرور تشریف رکھیں، اس لیے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں. اگر سگا بھائی ہو تو سارے کام چھوڑ کے ہم رہتے،
تو یہ سمجھیں کہ یہ میرا دینی بھائی ہے، اس کی خوشی میں تھوڑی دیر رہ کر، اس لیے کہ ہم کوئی تقریر نہیں کرتے، کوئی آپ کا وقت زیادہ نہیں لیتے، نکاح پڑھا دیا اور فوراً رخصت کر دیا، بس اتنا سا وقت ہمارے ان بھائیوں کے لیے آپ بھی دے کے یوں ان کو بتائیں کہ تمہارے ہم بھی دینی بھائی ہیں، تمہاری اس خوشی میں ہم بھی برابر کے شریک ہیں، جیسا اپنے سگے بھائی کی یا سگے بیٹے کی یا بیٹی کی نکاح میں پوری آمادگی کے ساتھ رہتا ہوں، اسی طرح تمہارے اس نکاح کے موقع پہ بھی میں حاضر ہوں۔ بس انہی خیالات کا مجھے آپ کے سامنے اظہار کرنا تھا، تاکہ ہمارے ان بھائیوں کو بھی یہ احساس ہو کہ یہ اکیلے تنہا نہیں ہیں، یہ پوری امت ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ سب کو بہتر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بن مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں تاکہ اللہ کے گھر کی ضرورت پوری ہو، اور جو یہاں ادارے چل رہے ہیں ان اداروں کی ضرورتیں بھی پوری ہوں، تو بن مٹھیاں ہمارے ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں۔ نیت یہ ہوتی ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہ فرشتے برابر لکھ رہے ہیں کہ میں تو بن مٹھی ڈال دیا، بازو والے کو بھی پتہ نہیں کہ میں نے کیا ڈالا ہے، لیکن ان فرشتوں کو برابر پتہ ہے کہ میں نے کیا ڈالا ہے اور اس پر مجھے کیا اجر ملنے والا ہے۔ یہ آنکھ بند ہو جائے گی اور ہماری خبر کی آنکھ اور آخرت کی آنکھ کھل جائے گی، وہاں پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے اور آخرت کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ ان تمام کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم میں سے جتنے بیمار ہیں، جنہوں نے دعاؤں کی گزارش کی ہے، فون کر کے دعاؤں کی گزارش کی ہے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔